اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ، آیت نمبر 78، 79، 80، 81 اور 82 انشاءاللہ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیون کے معنی ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں یعنی اہل کتاب میں سے، اور امیون کی جمع ہے امیون اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ لکھنا جانتا ہو۔ ابراہیم نخعی اور کئی ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے، اور فرمان الہی ہے لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یعنی وہ اپنی کتاب پڑھ نہیں سکتے۔ ابو العالیہ قتادہ ربیع بن انس، اچھا آپ یہ بات نوٹ کریں گے، آپ کافی دنوں سے یہ نام سن رہے ہیں، کیا ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کب کی ہے ان کی یہ کوئی اندازہ کسی کا؟ میرا خیال ہے 700 ہجری تقریباً، جی 701 ہجری سے 784 ہجری تک کی ان کی کیا ہے زندگی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جو ریفرنس لکھتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں جو تبع تابعین میں شامل ہیں، تو اس لیے یہ ان کے نام لکھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام سے کچھ نہیں لکھ رہے، وہ کیا ہے انہوں نے جو پچھلے بزرگ ہیں ان کے ریفرنسز آپ کو دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ نے، اس لیے آپ، اور وہ کیا ہے کہ صرف ایک کا قول نہیں لیتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا۔ جہاں تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی وہاں تو پھر کسی نے کیا کہا وہ رد کر دیتے ہیں، لیکن جہاں وہ نہیں مل رہی تو پھر وہاں وہ دوسرے ائمہ کے اقوال لے لیتے ہیں۔ اور یہ جن کا وہ نام لے رہے ہیں یہ تمام ائمہ تفاسیر ہیں، تمام جو بزرگ ہیں یہ تفاسیر لکھنے والے ہیں، کسی کی تفسیر محفوظ ہے پوری طرح مرتب ہے، کسی کی نہیں ہے، ڈیفرنٹ بکس میں ڈیفرنٹ اقوال اویلیبل ہیں۔ ایک ابن ابی حاتم ہے ایک تفسیر، اس میں ان سب کے قول انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، تو اگر کبھی زندگی رہی آپ کی، یعنی آپ کو اتنی دلچسپی اور اتنا انشاءاللہ اوپر چلا گیا معاملہ، تو وہ صرف عربی میں اویلیبل ہے، وہ اس کا اردو ترجمہ وغیرہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی بھی اس لیے ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، کہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كُنْتُ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، سورہ عنکبوت۔ آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے ہی لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، یعنی اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی تو صاحب ذرا جو پہلے یہ الزام لگانے کی ہمت ان کو ہو نہیں سکی کہ وہ جانتے تھے کہ نہ تو آپ پڑھنا جانتے ہیں نہ آپ لکھنا جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسَبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، ہم ناخواندہ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے اور نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا 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 اتنا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 29 دن اور دوسری دفعہ 30 دن شمار کروائے، یعنی ہم اپنی عبادات اور ان کے اوقات کے حساب کتاب کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ امانیہ کی تفسیر، ارشاد باری تعالیٰ الا امانیہ کے بارے میں امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہے منہ کی جھوٹی باتیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو وہ کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیون وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اس کتاب کو نہیں سمجھتے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، بلکہ وہ جھوٹی اور باطل باتیں از خود گھڑتے رہتے ہیں۔ یہاں تمنا کے معنی از خود جھوٹ گھڑنا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کے معنی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قتادہ ابو العالیہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق بدگمانیاں کرتے ہیں۔ تحریف کرنے والے یہود کے لیے تباہی اور بربادی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
یہ یہود کی ایک دوسری قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی اور خود ساختہ باتیں منسوب کر کے ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دیتے اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے۔ الویل کے معنی ہے ہلاکت و بربادی، یہ عربی زبان کا ایک مشہور لفظ ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں تو اللہ کی طرف سے تازہ خبریں ہیں۔ تمہارے پاس یہ تر و تازہ کتاب موجود ہے جو خالص ہے، ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اہل کتاب کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کر لیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے کیا یہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان میں سے کسی شخص نے اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آگے جی حسن بن ابو الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام دنیا ہی ثمناً قلیلاً ہے، یعنی تمام دنیا جو ہے وہ کیا ہے، ایک تھوڑی سی قیمت ہے۔ یعنی اگر کوئی ساری دنیا بھی دے دے کسی آیت کے بدلے میں، اس کے اندر بڑا پیارا سا ایک ہے کہ پوری دنیا بھی کو اٹھا کے دے دے تو وہ کیا ہوگی، ثمناً قلیلاً ہی ہوگی، کوئی بڑی قیمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی آیات کے تو ایک لفظ کا بھی کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ اور فرمانے لائی ہے فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو بے اصل لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور وہ جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پھر ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جھوٹ، بہتان، افتراء پر مبنی باتیں لکھی، اور اس پر بھی جو انہوں نے ان جھوٹی باتوں سے حرام کمایا اور اسے کھایا۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ فویل لہم، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو جھوٹ لکھا اس کی وجہ سے انہیں عذاب ہوگا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یہودیوں کی خوش فہمی کہ وہ جہنم میں صرف چند روز رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند روز کے سوا نہیں چھوئے گی، چند روز کے بعد وہ اس سے نجات پائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے اس کے بارے میں کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، لیکن ایسا تو نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ام کا حرف استعمال کیا گیا ہے جو بل کے معنی میں ہے، یعنی ایسا کوئی وعدہ تو نہیں موجود، بلکہ تم اللہ کی طرف کذب و افتراء سے ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جو تم جانتے نہیں۔ اوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم آگ میں صرف 40 راتوں تک رہیں گے، یعنی ہمیں 40 راتوں تک آگ چھوئے گی۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ یعنی ان کے بقول صرف اتنی مدت جس میں انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، یعنی بس اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے جتنا انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان کی نظر میں بس وہ ایک گناہ تھا۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی تھیں۔ حضرت ابو بکر بن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا زہر آلودہ گوشت تحفہ دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ تحفہ دینے والی کون تھی؟ یہودی عورت تھی زینب بن حرث تھی، جس نے وہ جو بکری کا جو گوشت کا ٹکڑا دیا تھا اس کے اندر زہر شامل کر کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آ رہی ہے وہ آپ سنیے، یہاں جو یہودی موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنے لگا ہوں، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو القاسم، ہم سچ بتائیں گے، اور اگر ہم نے آپ سے جھوٹ بولا تو آپ اسی طرح ہمارے جھوٹ کو پہچان لیں گے جس طرح ہمارے باپ کے بارے میں آپ نے ہمارے جھوٹ کو پہچان لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم تھوڑی مدت کے لیے تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے۔ یہ بات کیا ہے جو نے کیا کہا؟ یعنی پہلے تو ہم رہیں گے، پھر آپ کیا
پھر آپ سب آ جائیں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں ہی رہو گے، ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے، یعنی ہم کبھی جہنم میں نہیں آنے والے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر فرمایا کہ اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ امام احمد، بخاری و نسائی نے بھی اس روایت کو اسی طرح روایت کیا۔ تو یہ تین بزرگوں نے یہ حدیث اپنے پاس روایت کی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ساری بات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے وفات سے پہلے یہی فرمایا کہ میں اس زہر کا جو اثر ہے وہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تو کئی علماء اس سے یہ نقطہ بھی لیتے ہیں کہ آپ نے شہادت کا درجہ پایا، وہ کیونکہ یہ آپ پہ ایک حملہ تھا اور اس حملے کے نتیجے میں آپ کو اس کے اثرات آپ پر قائم رہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اگلی دو آیات ان کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس کو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کمائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، بات اس طرح نہیں ہے جس طرح تم تمنا رکھتے ہو اور خواہش کرتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ جو برا کام کرے گا اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیر لیں گے، اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہ ہوگی بلکہ اس کے تمام اعمال برائیوں پر مشتمل ہوں گے، تو ایسا شخص جہنم ہی میں رہے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور شریعت کے مطابق نیک اعمال کریں تو وہ جنت کے عیش و آرام میں رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ سورہ النساء۔ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ جو شخص برے اعمال کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا آپ نوٹ کریں تو یہ آرزوئیں آج بھی ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں کہ وہ یہ آرزوئیں رکھتے ہیں بغیر اعمال کیے۔ تو واقعی قرآن اپنے میسج میں بالکل کلیئر ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی نہیں پائے گا نہ مددگار پائے گا، اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو وائل عطا بن حسن فرماتے ہیں کہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، میں گناہ سے مراد شرک ہے، یعنی جو یہاں وہ خطیئاتن کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شرک کی بات کر رہے ہیں۔ کہ آمش نے ابو ذری کے حوالے سے ربیع بن خثیم سے روایت کیا گیا اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کیے بغیر گناہوں کے ساتھ مر جائے۔ سدئی اور ابو رزین سے اسی طرح مروی ہے۔ ابو العالیہ ایک روایت کے مطابق حسن، مجاہد، قتادہ اور دیگر ائمہ کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے۔ ان تمام اقوال کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے، واللہ عالم۔ آگے آخری پورشن اس کا کہ صغیرہ گناہ بھی ہلاکت کا باعث ہیں۔ کیا جی؟ صغیرہ گناہ بھی ہلاکت کا باعث ہیں۔ یہاں اس حدیث کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جسے امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہوں اور جب کھانا پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے آئے حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے اور وہ اسے آگ لگا دیں اور انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہے اسے پکا لیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جو شخص اس دین پر ایمان لایا جس کا اے یہودیو تم نے کفر کیا ہے اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا جس کو تم نے چھوڑا ہے تو اس کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ خیر و ثواب اور شرکائے عذاب اچھے برے اعمال بجا لانے والوں کو ہمیشہ ملتا رہے گا اور یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔
جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم آمین یا رب العالمین.